جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام مسکراتے صبح دوسرے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی رانا ساجد امجدی صاحب، آئیے ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتے بہت سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور ریحان تو یہاں پر تشریف فرما پہلے سے ہی ہے، تو ریحان کا کیا ہم دوبارہ سے استقبال کر رہے ہیں؟ پھر بھی ریحان ہم آپ کو سیگمنٹ میں استقبال کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، آج ہم بات کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے۔ تو ہم سب مل کر جاننا چاہتے ہیں بچپن کے حوالے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معجزات کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نبینا الامر الناہی فلا احد ابر فی قولیلا منہ علی نعمی۔ بعد حمد و صلات کے آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مسکراتی صبح کے پروگرام میں بندے ناچیز کو ایک مرتبہ مدعو کیا۔ آپ کو اور میٹرو ون کی پوری ٹیم کو دعا ہے اللہ رب العزت دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور بہت ہی پیارے اور منتخب ٹاپک جو آپ لے کر آتے ہیں عوام کی معلومات کے لیے، ان کے اندر دینی آگاہی پیدا کرنے کے لیے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ نے سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات۔ تو معجزات کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ معجزہ کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ آپ تاریخ اٹھا کے مطالعہ فرمائیں، ہر نبی کو چند معجزے عطا کر کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا اس میں سے ایک یہ تھا کہ پیدائشی نابینا شخص ہوتا، آپ کے پاس آتا، آپ اس کے چہرے پر دست مبارکہ پھیرتے، وہ بینا ہو جاتا، اس کی آنکھیں آ جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کوئی بچہ گھر سے کچھ کھا کر آتا، آپ اس کو دیکھ کر بیان فرما دیتے، بیٹا آپ گھر سے یہ کھا کر آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک سب سے بڑا معجزہ جو اللہ رب العزت نے خاص طور پر عطا فرمایا وہ یہ کہ کسی شخص کا اگر انتقال ہو جائے تو فرماتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دو معجزے جو مشہور ہیں وہ عطا فرمائے۔ ید بیضا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دست مبارک جو آپ اپنی بغل کے اندر لے کر جاتے اور پھر جب نکالتے واپس باہر تو سورج سے زیادہ روشن آپ کا دست مبارکہ لوگوں کے سامنے نظر آتا۔ اور یہ وہ معجزے ہوتے ہیں جن کو عوام کو دکھا کر یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ پھر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دوسرا معجزہ جو ان کا عصا تھا، لاٹھی مبارکہ، وہ مختلف ان سے کام لیا کرتے جانوروں کو چرانے کے لیے، لیکن مخصوص اوقات کے اندر یا مخصوص حالات کے اندر اس کا یہ معجزہ ظاہر ہوتا کہ آپ اس کو چھوڑتے تو ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا، بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا اس کا ذکر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم اپنی لاٹھی چھوڑ دو۔ آپ نے اپنی لاٹھی چھوڑی، جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپ جتنے تھے وہ سب کے سب پلک جھپکتے میں نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اونٹنی کی شکل میں معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے ہر نبی کو اللہ رب العزت نے مخصوص معجزے عطا فرمائے، لیکن جب بات آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی، جب بات آئی آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ تمام انبیاء کرام کا سردار بنا کر بھیجا تو چند مخصوص معجزے عطا کر کے نہیں بھیجا، اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور
सरापा मौजज़ा बनाने के बाद फिर आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो ज़ाहिरी हयात तय्यबा उसका हम मुताला करते हैं तो जगह जगह मुख्तलिफ़ अय्याम मुख्तलिफ़ हालात के अंदर आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिस्माह मुबारक से मौजज़े रूनुमा होते हैं। कहीं आप अपनी अंगुश्त मुबारक को बुलंद फरमाकर चाँद के 2 टुकड़े करते हुए नज़र आते हैं, कहीं आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी अंगुश्त मुबारक के ज़रिए से सूरज को वापस पलटाते हुए नज़र आते हैं, कहीं आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने पूरे जिस्म के साथ रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद अक्सा से लेकर बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर मस्जिद अक्सा से अर्श मुअल्ला तक का सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। कहीं आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी उंगलियों को पानी के अंदर डालते हैं और फिर निकालते हैं तो उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हो जाता है। कहीं आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपना लुआबे दहन कुएं के अंदर डालते हैं तो कुएं का पानी सारे का सारा जो खारा होता है मीठा हो जाता है। तो ये आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर से लेकर पांव तक सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं अर्ज़ करूं कि जिन जिन नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन जिन अक़वाम के सामने मबूस फरमाया उस वक्त जो हालात होते हैं उन हालात के मुताबिक मौजज़े अता फरमा कर भेजे। मिसाल के तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब मबूस फरमाया उस वक्त इल्म तिब का उरूज था, हकीमों का बड़ा बोलबाला था। हकीम जो है बड़े बड़े नामी ग्रामी हुआ करते थे, लेकिन उन हकीमों के पास मौत का इलाज नहीं था, उन हकीमों के पास पैदाइशी नाबीना शख्स का इलाज नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों मौजज़े ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देकर मबूस फरमा दिया। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर मुबारक के अंदर जादूगरों का बड़ा ज़ोर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असा अता फरमाया और यद बैज़ा अता फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिस दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस फरमाया इस दुनिया में, उस वक्त अरब के अंदर बड़े बड़े फुसहा और बुलगा होते थे, बड़े बड़े फसीह व बलीग कलाम करने वाले लोग हुआ करते थे। शेर व शायरी बड़ी उरूज पर थी। उन लोगों की शेर व शायरी का ये आलम हुआ करता कि अपनी शेर व शायरी के ज़रिए से लोगों के अंदर आग लगा दिया करते, यानी जंग के लिए ऐसा बरंगेख्ता करते, शेर व शायरी के ज़रिए लोग लड़ने मरने पर तैयार हो जाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दौर के अंदर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो ऐसा कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद देकर मबूस फरमाया कि जिस कलाम का कोई सानी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये कलाम नाजिल फरमाया तो बड़े बड़े फुसहाए अरब जो है वो दंग होकर रह गए। कहते हैं कि हमसे बड़ा फसीह बलीग तो कोई है नहीं, लेकिन ये जो कलाम आया है इसके सामने हमारी अक्लें दंग रह गई हैं कि ऐसा कलाम तो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता, किसी बशर का हो ही नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इरशाद फरमाया कि ये कलाम मेरा कलाम है, अगर तुम्हें इस कलाम में कोई शक है, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चैलेंज बयान फरमाया कि अगर तुम्हें कोई शक है इस कलाम के अंदर, तुम बड़े बड़े फसीह व बलीग हो ना, तुम इस जैसी कोई एक सूरत बना कर ले आओ। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सूरत तो बहुत बड़ी चीज़ है, तुम मेरे कलाम जैसी कुरान जैसी कोई एक आयत बना कर ले आओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चैलेंज जो है रहती दुनिया तक के लिए जो है मुकर्रर फरमाया, यानी क़यामत तक के लिए तुम्हें टाइम है, मेरे इस कलाम के बराबर तुम कोई कलाम नहीं ला सकते। ये मौजज़ा कहते ही इसी को हैं कि जिसके सामने इंसानों की अक़लें जो हैं वो दंग हो जाएं, अक़लें दंग रह जाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु वो फरमाते हैं, मेरे भाई जिनका नाम अनीस, वो अरब के बड़े बड़े जो शुआरा थे उनमें एक मशहूर नाम उनका भी था। वो फरमाते हैं कि अनीस जो है वो इतना बड़ा शायर था, इतना बड़ा शायर के 12 मुकाबले उन्होंने जीते हुए थे। वो फरमाते हैं कि वो मक्के गए, जाकर जब वहाँ से वापस आए तो मेरे सामने आकर उन्होंने बयान किया, कहते हैं कि मक्के के अंदर कोई एक नबी आया है, कोई एक रसूल मबूस हुआ है मक्के के अंदर, वो दावा करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो कहता है कि मैंने उनसे बातचीत की और उनसे उनका मैंने कलाम सुना। कहते हैं कि ए अबू ज़र, मैं कसम खाकर ये बात बयान करने को तैयार हूँ, मैंने बड़े बड़े शायरों के कलाम सुने हैं, बड़े बड़े मैंने शेर कहे हैं, बड़े बड़े मुकाबलों में शिरकत की है, लेकिन ये जो नबी जिसने नबी होने का दावा किया है इसका जो मैंने कलाम सुना है ये कलाम किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये शेर व शायरी नहीं है, ये ऐसा कलाम है जिस कलाम के सामने दुनिया का कोई कलाम कोई माने ही नहीं रखता। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि उसके बाद मुझे भी तजस्सुस हुआ कि मैं भी जाके ये कलाम सुनूं। तो फरमाते हैं कि मैं गया
اور جا کر میں نے مکے میں ملاقات کی آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر سے اور ان سے ان کا کلام سنا. فرماتے ان کا کلام سننا تھا کہ میرا دل جو ہے وہ پسیج گیا اور میں کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان. یہ معجزہ قرآن مجید فرقان حمید الحمد سے لے کر والناس تک یہ معجزہ ہے، اللہ رب العزت کا معجزہ. اللہ رب العزت کا یہ جو معجزہ ہے نا، اس کے بارے میں رب نے چیلنج فرمایا اس کے اندر کوئی رتی برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا آسمانی 4 کتب ہے نا، توریت، زبور، انجیل اور چوتھی قرآن مجید فرقان حمید. قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ کر بقیہ 3 کتابوں کی طرف اگر آئیں تو کوئی بھی کتاب آج کے دور میں آپ کے سامنے صحیح سالم موجود نہیں ہے. ہر کتاب کے اندر رد و بدل ہو گیا. قرآن مجید فرقان حمید کی جب بات آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. گزشتہ امتوں کے ذمے ان کتابوں کا حفاظت کی ذمہ داری ان کے ذمے لگا دی گئی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ ہم اپنے پاس رکھیں گے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، آج تک کوئی قرآن مجید فرقان حمید کے زبر زیر کے اندر فرق نہیں کر سکا، زبر زیر کے اندر تبدیلی نہیں کر سکا. اب دیکھیے کفار جو ہیں اسلام کے بڑے شدید ترین دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں، طرح مختلف ہیلے بہانوں سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازشوں کے اندر لگے رہتے ہیں. ان کی سب سے اولین کوشش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس روئے زمین سے مٹا دیا جائے. اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے تو وہ کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن اپنی دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کبھی کسی ملک کے اندر سے آپ کو خبر ملتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو نذر آتش کر دیا گیا، کبھی کہیں سے خبر ملتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جلا دیا گیا. یہ ان کے قرآن دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اسلام دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے. حالانکہ دین اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے بحیثیت مسلمان کہ دیگر ادیان کی تم جو ہے ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو تاکہ کوئی تمہارے دین کو برا بھلا نہ کہے. ہم ان کے ادیان کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ادیان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کبھی قرآن جلا رہے ہیں، کبھی ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں گستاخی ہو رہی ہے، اور کبھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ گستاخیاں کر رہے ہیں نذر آتش کرنے کی صورت میں. بالکل بالکل اس سے بات کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں پر شامل کرتے ہیں دھیان کی آواز میں کلام. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک سخن پہ قربان نبی جی، تیری ایک سخن پہ قربان صلی اللہ، تیری ایک سخن پہ قربان. یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے.
اور یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. ہمیں ایک اور نعت خواہ بھائی نے جوائن کیا ہے جن کا نام ہے فیضان لیاقت حسین. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. اچھا، مائک میں آپ بولیں گے. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جیسے آپ ہیں. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. مفتی صاحب، بات جو ہم کنٹینیو کر رہے تھے وہیں سے بات پوری کر. جی بالکل، بات کر رہے تھے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وصلاۃ و تسلیم کے معجزات کی. آپ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا. ہر نبی کو مخصوص معجزات عطا کیے گئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، مبعوث فرمایا گیا، سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا. اس کی زندہ اور جاوید مثال یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے اندر جتنے انسان، ہر انسان کا سایہ زمین پر ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر موجود نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ خاصہ کہ جب آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، جب آپ چلا کرتے تھے تو آپ کا سایہ زمین پر نہیں ہوتا تھا. اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نور سے پیدا فرمایا، اور رب ذوالجلال حدیث قدسی اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نور سے جس نور کو تخلیق فرمایا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیگر جہاں اتنے معجزات ہیں، ان معجزات کے اندر ایک معجزہ یہ بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بچپنے کے عالم میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سفر میں تشریف لے جایا کرتے تو بادل کا ایک ٹکڑا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر سایہ فگن رہتا، سایہ کر کے رکھتا. یہی وجہ ہے کہ جب اس سفر میں آپ تشریف فرما ہوئے تو ایک راہب نے جب یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو آپ کے کفیل تھے ان سے پوچھا، حضرت ابو طالب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے، کہ یہ بچہ کون ہے، اس بچے کا خیال رکھنا، اس بچے کے اندر میں جو آخری نبی کی جو نشانیاں وہ میں دیکھ رہا ہوں. تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ نشانیاں ہیں، یہ جو معجزات ہیں، یہ بچپن سے ہی ظہور پذیر ہونا شروع ہو گئے. اور سب سے اہم چیز میں آپ کے گوش گزار کروں کہ بہت سے لوگ بدقسمت ہوتے ہیں کہ جو اپنے نبی کی شان بیان کرنے کے بجائے شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ پیدا فرمایا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں. میں کہتا ہوں نبی ہمارے جیسے نہیں ہیں. اگر نبی ہمارے جیسے ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ بچپن میں اور پھر لڑکپن میں پھر نبوت کے وقت چاک کیا گیا، اور جو معراج کے شب چاک کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ سینہ مبارکہ چاک ہوا، اندر سے قلب اطہر نکالا گیا اور ایک تشت کے اندر رکھا گیا. اس تشت کے اندر رکھنے کے بعد اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، نور و ہدایت اس کے اندر بھرا گیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کے اندر رکھ دیا گیا، اور پھر اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیا گیا. اگر ہمارے اور آپ جیسے ہوتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اپنا سینہ چاک کر کے تو دکھائے. ہم کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور تمام رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ اللہ رب العزت نے معجزہ سر سے لے کر پاؤں تک بنا کر بھیجا. یہ اعجاز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ جہاں انسانوں کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے، عقل کام کرنا چھوڑ دے، وہاں سے نبی کا معجزہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو آج تک سائنس جس پر حیران ہے، سائنس جس کے بارے میں پریشان ہے کہ یہ کیسے ممکن، حالانکہ ثبوت مل چکے ہیں سائنسدانوں کو بھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے. اور وہ جو چاند کے 2 ٹکڑے وہ کس طرح ہوئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام لگانا شروع کیا کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز انہی لوگوں کے سامنے گزرتے تھے. کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ جادو سیکھتے ہوئے نہیں دیکھا یا کوئی اس طرح کرتب دکھاتے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے، لیکن جب نبوت کا اظہار فرمایا، نبوت کا دعویٰ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا جو مشرکین تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم معاذ اللہ جادوگر ہیں.
تو لوگوں نے جمع ہو کر کہا کہ جادوگر کا جو جادو ہوتا ہے وہ زمین پر اثر انداز ہوتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا، لہٰذا ان سے کوئی ایسا مطالبہ کریں کہ جس میں یہ مطلب لاجواب ہو جائیں، لاچار ہو جائیں اور ہم ان کو جھٹلا سکیں۔ یاد رکھیے گا جو ایمان لانے والا ہوتا ہے وہ نشانیاں نہیں مانگتا، وہ معجزے نہیں مانگتا۔ جس کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ ہیلے بہانے سے کہتا ہے، فرمائشیں کرتا ہے، آپ یہ دکھا دیں، آپ وہ دکھا دیں، آپ وہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کا مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ آپ ایسا کریں، آپ جو ہے آسمان کا کوئی جادو دکھائیں، معاذ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جادو نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ معجزات ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا یہ 14ویں کی شب ہے، آپ چاند جب اپنی آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوگا آپ اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے مشکل ہے، چلو میں تھوڑا سوچ کے بتاتا ہوں یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے برجستہ ارشاد فرمایا اچھا سنو، اگر میں یہ کر کے دکھا دوں کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے سب نے مل کر کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر کے نہیں دکھا سکتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اذن اور عطا سے سب کچھ کر سکتے تھے۔ شام ہوئی، رات ہوئی، جب چاند اپنی آب و تاب جوبن کے ساتھ چمکنے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا دیکھو چاند کی طرف، اور اپنے شہادت کی انگلی کو چاند کی طرف اشارہ کر کے یہ لائن کھینچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لائن کا کھینچنا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر ایک پہاڑ کے دائیں جانب ہو گیا، دوسرا پہاڑ کے بائیں جانب ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فلاں ابن فلاں گواہ ہو جائے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اے فلاں ابن فلاں گواہ ہو جائے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معجزہ دکھایا تو ارشاد فرمایا اب بتاؤ ایمان لے کر آتے ہو؟ تو وہ مشرکین اپنے دعوے سے، اپنے اس وعدے سے مکر گئے، انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں لے کر آتے۔ اچھا انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم ابھی اس کی تصدیق کریں گے، دوسرے جو قافلے والے لوگ آئیں گے وہ بتائیں گے ہمیں کہ واقعی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد دوسرے لوگ آئے جو قافلوں میں تھے، راستوں میں تھے، دوسری جگہوں پر جنہوں نے اس بات کا نظارہ کیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، انہوں نے بھی آ کر گواہی دی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے، لیکن اس کے باوجود یہ بدبخت قوم ایمان لے کر نہیں آئی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعجاز تھا۔ اور پھر اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عصر کی نماز ادا فرمائی مقام صحبہ پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم عصر کی نماز ادا فرما کے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زانو مقدسہ کے اوپر اپنا سر مبارکہ رکھ کر لیٹ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑا سا آرام فرمانے کی غرض سے لیٹے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز عصر ادا نہیں فرمائی تھی، سورج غروب ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ سورج غروب کی طرف جا رہا ہے۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پریشان کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، سرکار کو میں جگا نہیں سکتا، سرکار کے آرام میں خلل واقع ہوگا وہ میں برداشت نہیں کر سکتا، کروں تو کیا کروں؟ عصر کی نماز کی قربانی دینا گوارا کر لیا، حضور کے آرام میں خلل کرنا گوارا نہ کیا۔ یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارکہ پر جب آنسو کا قطرہ گرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے علی کس چیز نے تمہیں رلایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے تو میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اے علی مجھے جگا دیتے، تم پہلے اپنی نماز جا کر پڑھتے، تم کیوں بیٹھے رہے، تمہیں نماز کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ لیکن نہیں، ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے ادب رسول ہے، سب سے پہلے حرمت رسول ہے، سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے۔ اور صحابہ کرام سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا علی تمہاری عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ اللہ رب العزت سے دعا کی باری تعالیٰ تیرا یہ بندہ علی تیرے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں تھا، یا الہی اس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس کو ادا فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ دعا کرنا تھا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے انگشت مبارکہ سے سورج کی طرف اشارہ کیا، اور سورج کو جو ہی اشارہ کیا سورج جو غروب ہو چکا تھا واپس مقام عصر تک پہنچا، واپس لوٹا، مقام عصر تک پہنچا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی نماز عصر ادا فرمائی، ادا فرمانے کے بعد پھر سورج کا حکم ہوا اور سورج دوبارہ غروب ہوا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی سوائے اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ اعجاز عطا فرمائے۔ اور پھر سب سے بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج کا جو سفر فرمایا،
سبحان اللہ. معراج کا سفر ایک لمحہ، دنیا کا ایک لمحہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں کئی سو سالوں تک کی جو سیر جنت کی بھی فرمائی، دوزخ کی بھی فرمائی، اور مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کا سفر فرمایا. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، سدرۃ المنتہا، فقانا قاب قوسین او ادنا. جبرائیل امین اس جگہ تک پہنچے جہاں سے آگے جاتے جبرائیل امین کے پر جل جاتے. جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اس سے بھی آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے. تو یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کا خاص الخاص بندہ ہی ان منازل کو طے کر سکتا ہے. اور وہ خاص الخاص بندہ، وہ خاص الخاص رسول، وہ تمام نبیوں کے سردار آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی ذات بابرکات ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. مفتی صاحب بچپن کیسا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن، اللہ ہم دیکھتے ہیں بچپن کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ چاہے کتنے ہی شریف کیوں نہ ہو لیکن شرارتی ہوتے ہیں بہت زیادہ. کوئی نہ کوئی شرارت ان کی ہوتی ہے. بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، دیگر معاملات. لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں سے بالکل مختلف تھا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بچپن کے اندر بھی کبھی کھیل کی طرف رغبت نہیں فرمائی. بچے کھیل کود رہے ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی فضول ان کے ساتھ جا کے کھیل کود میں نہیں لگے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے گھر مبارکہ میں جب رہتے تھے تو حضرت دائی حلیمہ سعدیہ اپنے بچے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کے لیے بھیجتی. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذمے جو کام لگایا جاتا انتہائی ایمانداری کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتے. وہ بچہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی بھائی تھا وہ ادھر ادھر کھیلنے لگ جاتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذمے بکریاں چرانا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بکریوں کی ہی نگرانی فرمایا کرتے. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر جب بکریاں چرا رہے تھے آپ تو اچانک کیا ہوا کہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو دوسرا صاحبزادہ تھا، سگا صاحبزادہ جو تھا، اس نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور آتے ہی اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا جو بچپن کی حالت میں اور ایک پہاڑ پر لے جا کر لٹا دیا. وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا. چاقو نکالا گیا، چھری نکالے گی، آپ کا سینہ چاک کیا گیا. سینہ چاک کیا، وہ بچہ بڑا پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے سب کچھ وہاں چھوڑا اور چھوڑ کے گھر کی طرف دوڑ لگائی. اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہو رہا ہے، بچپن میں پہلا شق صدر. اس بچے نے دوڑ لگائی، جا کر حلیمہ سعدیہ کو اپنی امی کو بتایا، امی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بھائی جنہیں بکریاں چرانے کے لیے میرے ساتھ بھیجا انہوں نے تو کسی نے معاذ اللہ قتل کر دیا، معاذ اللہ شہید کر دیا. پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ میں نے خود دیکھا کسی نے ان کا سینہ چاک کر دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً گھر سے نکلی اور دوڑتی جنگل میں پہنچی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اور فوراً دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک پہاڑ کے پاس سہمے ہوئے کھڑے ہیں. حضرت دائی حلیمہ سعدیہ آگے بڑھی اور بڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا، سینے سے لگایا اور رونے لگی، آنکھوں سے زار و قطار آنسو. اور بچے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، بیٹا کیا ہوا مجھے بتاؤ کیا ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کچھ نہیں. تو وہ جو حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کا سگا بیٹا وہ کہنے لگا امی جی میں نے خود دیکھا کہ کسی نے ان کو یہاں لٹا کے ان کا سینہ چاک کیا. انہوں نے جب اتار کر دیکھا کپڑے وغیرہ تو دیکھا واقعی وہاں نشان تھا. تو پوچھا کیا ہوا؟ تو پھر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ ایسے ایسے میرا سینہ چاک کیا گیا، اندر سے کچھ نکالا گیا اور ایک تشت میں رکھا، پھر اس کو پانی سے دھویا گیا، قلب مبارکہ کو پانی سے دھو کر پھر ایک اور تشت کے اندر کچھ نورانی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری اس دل کے اندر ڈالی گئیں، اس قلب میں ڈال کے دوبارہ میرے سینے کے اندر رکھے اور اوپر سے ہاتھ لگایا گیا تو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بچپن. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب حضرت دائی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے کر آئیں اس وقت قحط کا عالم تھا، بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ خشک ہو چکے تھے اور گھروں کے اندر چراغ جلانے تک کا تیل نہیں تھا. دیگر عورتیں مطلب ہر گھر کا یہی تقریباً حال تھا. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لے کر آئے، اللہ اگلے دن صبح اڑوس پڑوس والے لوگ دائی حلیمہ کا گھر کا دروازہ بجا کر کہنے لگے اے دائی حلیمہ کیا تمہارے گھر میں تیل کی فراوانی ہو گئی ہے؟ تم نے پوری رات اپنا چراغ جلتا ہوا چھوڑ دیا، اپنا چراغ تو بجھا کر سوتی.
دائی حلیمہ نے کہا نہیں میں نے تو چراغ بجھایا تھا. کہا ہم نے خود دیکھا تمہارے گھر سے روشنی چھلک چھلک کر باہر آ رہی ہے. دائی حلیمہ نے کہا بالکل صحیح سنا تم نے, وہ روشنی جس بچے کو میں اپنے گھر میں لے کر آئی ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی شعائیں تھیں وہ جو تمہیں نظر آ رہی تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب شامل کرتے ہیں فیضان لیاقت حسین کی آواز میں ایک کلام. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے, خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے, کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے, نکلنا نہ شہر سے باہر, مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر, خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے, شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو عدیم, شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو عدیم, وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے, خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. مفتی صاحب ہم نے موضوعات پہ بات کر لی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا. اب ہم جاننا چاہتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں میلاد کے حوالے سے کہ ربیع الاول میں میلاد کس طرح سے منانا چاہیے. جی بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، اصل میں ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ میلاد ہے کیا، میلاد کے اندر کیا کرنا چاہیے. دیکھیں میلاد شریف جو ہے بیسیکلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا ذکر، بالکل جس مجلس میں جس نشست کے اندر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا جائے وہ میلاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا. تو میلاد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ہر نبی کو حکم دیا کہ میرا ایک نبی آئے گا، تمہارے بعد تم نے اپنی اس قوم کو بتانا ہے. تو آدم علیہ السلام کو بھی حکم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کو. تو گویا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر رب ذوالجلال نے فرما کر خود حضور کی میلاد کا تذکرہ فرمایا. سبحان اللہ. اور قرآن مجید فرقان حمید میں دو مقام پر اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر جو جلسے منعقد فرمائے ان کا تذکرہ فرمایا. ایک یہ کہ تمام روحوں کو اللہ رب العزت نے جمع کیا اور اس کے اندر اپنی الوہیت کا بیان فرمایا، اور یہ تمام روحوں کو جمع کر کے صرف یہ سوال کیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جو قیامت تک اس دنیا میں آنے والی تھی وہ سب وہاں موجود تھیں، انہوں نے سب نے بیک زباں ہو کر عرض کی قالوا بلا، ہاں پروردگار عالم تو ہمارا رب ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ایک موقع پر تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ روحوں کو جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں تو تمہارے بعد میرا ایک نبی آئے گا، اس نبی کی تم نے تصدیق کرنی ہے، اس نبی کو تم نے ماننا ہے، اس کی شریعت کو تم نے اپنانا ہے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. تو ہم بھی جو میلاد کی محفل مناتے ہیں، سجاتے ہیں، اس میں حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی حضور کی آمد کا تذکرہ کیا، یہ سنت الہی ہو گئی. اس دور کے اندر بھی محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غیر شرعی رسومات نہیں ہونی چاہیے، اس کے ہم قائل نہیں ہیں. اور جو جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی کے جلوس نکالے جاتے ہیں، غیر شرعی معاملات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے خوشی منانے کے لیے یہ جلوس نکالے جا سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی شرعی کے طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جلوس نکال رہے ہوں اور نمازیں ہماری رہ جائیں یہ بات مناسب نہیں ہے. جلوس نکال رہے ہوں اور کسی کو مطلب ایذا پہنچ رہی ہو، اس چیز کے ہم قائل نہیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم منائیں، بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے اور باعث اجر و ثواب ہے. اس میں بندے کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے. بالکل. مفتی صاحب 12 ربیع الاول کو لوگ زیادہ تر جو میں دیکھتی ہوں ٹرکس میں جو ہے وہ بچوں کو چیزیں بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی اچھے اچھے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جی بالکل. دیکھیں صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہے، اور خاص ایسے مواقع پر جس وقت اللہ رب العزت کا کوئی انعام نازل ہوا ہو اس موقع پر اگر صدقات وغیرہ کیے جائیں تو یہ اور زیادہ باعث اجر و ثواب ہو جاتا ہے. 12 ربیع النور شریف کی وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں علماء کرام کا اتفاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، جس دن نعمت عظمیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. جس دن نعمت عظمیٰ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اس دن یہ بچوں کو ٹافیاں تقسیم کریں، بچوں کو صدقہ وغیرہ تقسیم کریں یا خوشیاں منائیں. اس خوشی کے اندر آ کے پیسے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں، تحائف وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. یہ سب کے سب باعث اجر و ثواب ہیں. اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو اجر و ثواب ملے گا. کوئی اگر کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل ابو لہب کی ہے کہ ابو لہب جس کی مذمت میں سورہ لہب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اس کے مرنے کے بعد کس نے اس کو خواب میں دیکھا، اس نے کہا پیر کے دن مجھے انگلی کے اندر سے کچھ ایسی رطوبت، ایسی شیریں میٹھا میٹھا رس نکلتا ہے جس سے میرے عذاب میں تخفیف ہوتی. پوچھا گیا کہ یہ رس کس وجہ سے؟ کہتے ہیں کہ میرے ہاں جب بھتیجے کی پیدائش ہوئی، نبی کا ذکر نہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے بھتیجا، کہتے ہیں کہ بھتیجے کی پیدائش ہوئی، مجھے آ کے لونڈی نے خوشخبری سنائی تو میں نے اپنی اس انگلی سے اس کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا کہ جا تو آزاد.
اللہ رب العزت نے میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں نے اپنی انگلی سے جو اشارہ کیا، اس اشارہ کرنے کی برکت سے مجھے ہر پیر کے دن اس انگلی سے برکت ملتی ہے، سبحان اللہ، اس انگلی سے رس نکلتا ہے جو میں چوستا ہوں، میرے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی ہے۔ یہ غیر مسلم کو جب اس کا اجر مل رہا ہے، ایک مسلمان ہو کر جب نبی کی پیدائش پر اگر اس طرح کے معاملات کرے، صدقہ خیرات، تو اللہ رب العزت اسے کیوں نہیں نوازے گا؟ ہمارا ایمان ہے اللہ رب العزت اسے ضرور نوازے گا۔ بے شک بے شک بے شک، انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ضرور ملاقات انشاءاللہ، ہوگی۔ جزاکم اللہ فیضان لیاقت حسین آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ختم، اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پیر کے روز ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد، فی امان اللہ۔ حافظ۔ جاتے جاتے شامل کرتے ہیں فیضان لیاقت حسین کی آواز میں ایک کلام۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگا دے، قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے 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 مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، برسوں سے آرزو ہے، برسوں سے آرزو ہے، کعبے کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے، طیبہ کی جستجو ہے، ایک بار ہی دکھا دے، اسی سال ہی دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔